اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 74 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر سی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس آیت کے حصے کرنے کی طرف۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا ہم ایک ہی حصے میں اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے قالو۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا حرف ہے، ما جو ہے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو یہ ما اسم ٹریٹ کیا جائے گا، یعنی اس میں استفہام کے طور پہ یہاں پر لیا جائے گا۔ جزا کا لفظ جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان حرف شرط ہے، جس کے بعد کنتم فعل ناقص جمع مذکر حاضر کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کاذبینہ آخری لفظ ہے اس آیت کا، جو کہ کاذب کی جمع ہے، اور کاذب جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ کاف، زال اور با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب ضرب یضرب میں کذب یکذب جھوٹ بولنا کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 74 کے الفاظ پہ ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اس آیت کے حوالے سے جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 74۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمات جزا کے ضمن میں عبارت ہے الجزاء مصدر جزا یجزی ای کافأ، المراد به هنا العقاب۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جزا یجزی جو کہ اصل میں جزا یا یجزیو ہے، یہ باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، اور جزا اس کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے کافآ یعنی بدلہ دینا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیت گرامی میں جزا سے مراد ہے عقاب یعنی سزا، چور کی سزا۔ آیت سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ ما جزاؤہ کے ضمن میں عبارت ہے الضمیر یعود علی السارق۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جزاؤہ کی ہو ضمیر سارق کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فما جزاؤہ کا معنی کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی۔ آیت کے جملہ ان کنتم کاذبین کے ضمن میں عبارت ہے شرط حذف جوابہ لدلالت ما قبلہ علیہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کنتم کاذبین جملہ شرطیہ ہے، اور اس کا جواب یا اس کی جزا محذوف ہے، اور وہ کیا ہے اس پر سابقہ جملہ دلالت کر رہا ہے۔ تقدیر عبارت ہوگی ان کنتم کاذبین فما جزاء السارق، کہ اگر تم جھوٹے ہو تو چور کی سزا کیا ہوگی، اور اس فما جزاء السارق پر گزشتہ جملہ ما جزاؤہ دلالت کر رہا ہے۔ الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 74 کے تحت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اعراب کی طرف۔ تو اس آیت میں جو جملہ بن رہا ہے اس کا پہلا لفظ ہے قالو، اور یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، تو واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ تو فعل اور فاعل آ چکے ہیں، اب چاہیے ہمیں مفعول بھی یعنی مقول القول۔ اب مقول القول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے فا سے، کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ تو یہ فا جو ہے یہ جواب شرط پر استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو فا ہے یہ فا فصیحہ قرار دیا جائے گا، گویا یہاں پر شرط جو ہے وہ ہم محذوف مانیں گے، اور یہ شرط جو محذوف مانی گئی ہے، مقدر مانی گئی ہے، وہ کچھ یوں ذکر کی گئی ہے کہ ان کانا سارقن و کنتم کاذبین تو فما جزاؤہ۔ تو بہرحال ہم اس جواب شرط یا جزا جو ہے اس کو اینالائز کرنے لگے ہیں۔ اس میں ما جو ہے اس میں استفہام ہے جو کہ مبتدا بنے گا، اور اس کی خبر پھر آئے گی جزاؤہ جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر، اس کو ہم دو طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس طریقے سے کہ اس سے پہلے ہم شرط کو محذوف مان لیں، یا اس جملے کو ہم مثل جزا یا عوض جزا بنا لیں، اور آگے جو ان کنتم کاذبین آ رہا ہے اس کو شرط قرار دے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ یعنی آسان تو یہ ہے کہ ما جزاؤہ کو ہم مثل جزا یا عوض جزا قرار دے دیں، اور ان کنتم کاذبین کو ہم شرط قرار دے دیں۔ پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جو ہے یہ
مقول القول مفعول بھی بن جائے قالو فعل کے لیے۔ اور مزید تفصیل سے بات کرنی ہے تو ما جزاؤہ کو ہم نے جواب شرط قرار دیا ہے، جس کے لیے شرط کو محذوف مانا ہے۔ اب ان کنتم کاذبین کو ہم شرط بنائیں گے، جس کے لیے جواب کو ہم محذوف قرار دیں گے۔ یہ سب ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ گرامر والوں کے نزدیک جو ہے وہ جواب شرط جو ہے وہ شرط پر مقدم نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم ما جزاؤہ کو جواب شرط مقدم قرار دے دیتے اور ان کنتم کاذبین کو ہم شرط قرار دے دیتے، لیکن یہ ساری بحث جو ہے ہمیں اس نقطے کی وجہ سے جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال ان کنتم کاذبینہ میں ان حرف شرط ہے، اس کے بعد کنتم فعل ناقص ہے، اپنے اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور کانا کی خبر جو ہے وہ کاذبینہ منصوب استعمال ہوئی ہے، پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے، جس کی جزا جو ہے پھر وہ محذوف مانی جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی فما جزاؤہ، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہیر پھیر کے بہرحال جملہ یہی نکلتا ہے جو کہ ہم نے بنا لی ہے کہ ما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ تو بہرحال جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے، اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے بھی بالکل اسی طرح ذکر کیا ہے کہ قالو والا جملہ جو ہے لا محل لہ استنافیہ ہے، اور ما جزاؤہ والا جملہ جو ہے فی محل جزم جواب الشرط مقدر ای ان کانا سارقن و کنتم کاذبین فما جزاؤہ، وہی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اسی طرح انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ وہ جملہ تو شرط المقدرۃ فی محل نصب مقول القول، یعنی یہ جو جملہ شرطیہ ہے نا یہ پھر محلاً منصوب مقول القول قرار دیا جائے گا، اور جملہ کنتم کاذبین والا ہے جو ہے یہ لا محل لہ تفسیر للشرط المقدر اول، یعنی اس کو انہوں نے اس کی تفسیر جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور جواب الشرط جو ہے اسے محذوف قرار دیا ہے، جس پر پچھلا والا جملہ جو ہے ما جزاؤہ والا وہ دلالت کر رہا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو جواب شرط محذوف ہے وہ کیا ہے؟ ان کنتم کاذبین فما جزاؤہ۔ تو بہرحال مختصر سی آیت تھی لیکن کچھ پیچیدگی سی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ آیت ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے قالو، انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 74 ہماری مکمل ہو جاتی ہے سورہ یوسف کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔